پس اس حکمت کی بنیاد پر صحابہ کرام جو کہ بیدار مشاعر اور ہوشیار لطائف کے مالک تھے، جب ایمان و تسبیح کے انوار سے بھرپور ان مبارک کلمات کا ذکر کرتے تھے تو ان کے تمام معانی کا شعور رکھتے ہوئے کرتے تھے اور ان سے اپنا حصہ اپنے تمام لطائف سمیت حاصل کرتے تھے۔ لیکن اب مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حالات وہ نہ رہے جو اس دور انقلاب میں تھے، چنانچہ لطائف نیند میں چلے گئے اور حواس نے غفلت میں ڈوب کر حقائق سے منہ موڑ لیا، جس کے نتیجے میں ان مبارک کلمات نے مانوسیت کے حجاب کی وجہ سے قلوں کی طرح دھیرے دھیرے اپنی لطافت اور تر و تازگی کھو دی، حتیٰ کہ اس حالت تک پہنچ گئے کہ گویا سطحیت کی ہوا سے خشک ہوئے جاتے ہیں اور ان میں تر و تازگی کی تھوڑی سی رمق باقی رہ گئی ہے۔ اب انہیں ان کی پہلی حالت کی طرف صرف گہرے اور مضبوط غور و فکر کی کارروائی سے ہی لوٹایا جا سکتا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے جو مقام صرف 40 منٹ میں حاصل کر لیا ہے، وہ مقام غیر صحابی 40 دن بلکہ 40 سال میں بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ ہاں، ایک بھی حکمت کیا ہے یا وجہ صحابہ یا کوئی بھی شخص کے صحابہ کے درجہ تک نہیں پہنچنے کی ایک وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پورا لطائف ہوشیار تھا، بیدار تھا، کھولا تھا، یعنی ہر لطیفہ سر، روح، دل، قلب، عقل، ہر لطیفہ اتنا بیدار تھا کہ وہ اس وقت قرآن کی ہر آیت، ہر حدیث تازہ لیتے تھے اور پورا سا مغز سے لیتے، چوس لیتے تھے، یعنی اپنا سر اپنا جگہ، دل اپنا جگہ، قلب اور روح مختلف لطیفہ، ہر لطیفہ اپنا حصہ وہ قرآنی آیت سے، حدیث نبوی سے لیتے تھے۔ لیکن زمانہ کے پر لطیفہ کیا ہو گیا؟ زنگالود ہو گیا انسانوں کے، کیونکہ دنیاوی مشغلے، دنیاوی فضول کاموں سے، دنیاوی فضول باتوں سے، گناہوں سے ہمارا لطیفہ کیا ہو گیا؟ زنگالود ہو گیا، اس کے اوپر زنگ آ گیا۔ اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے ذوق ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اصل قرآن میں ایسا ذوق ہے، تو کیا کہا میں سبحان ربی العالی میں کیسے ایک ذوق ہو گیا کہ میں کہا کہ صرف ایک نماز میں ایسا پڑھتا تھا پورا زندگی کے بہتر ہے۔ وہ کیسے ذوق ہے وہ اس کے اندر، کیسے ایمان کے مراتب ہے۔ لیکن ہمارا اس دور میں صحابہ جیسے ہم تازہ نہیں لے سکتے، وہ قرآن کی حدیث کے آیت اس کے اوپر غبار آ گیا اور ہمارا لطیفہ کے اندر زنگ پیدا ہو گیا، یعنی گناہوں سے، فضولیت سے۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی وہ حقیقت، نماز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کی خصوصیت سمجھ نہیں پا سکتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے وہ لیا ہوا ایمانی حقائق یا وہ ذوق ہم بالکل حاصل نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے صحابہ کے پورا لطیفہ ہوشیار ہونا کی وجہ سے، پورا لطیفہ چمکدار ہونا کی وجہ سے وہ اس عصر میں رسول اللہ سے کیا لیتے تھے، قرآن کون سی آیت پڑھتے تھے، پورا سا پورا سمجھتے تھے، اپنا پورا صرف عقل نہیں۔ ہم ابھی مثلا قرآن کے معنی پڑھتے ہیں، عقل سمجھ پاتے ہیں لیکن دوسرا لطیفہ ہمارا حصہ نہیں لیتے۔ اگر قرآن کی تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہم، دل میں تھوڑا سا تاثیر کرتے ہیں، تھوڑا سا خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن پورا سا دوسرا لطائف حصہ نہیں لیتے۔ اس لیے قرآن یعنی صحابہ کے ہر چیز صحابہ پورا سا پورا لیتے تھے، ہر لطیفہ کے لیے الگ الگ قرآن کے حصہ، قرآن سے حصہ لیتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی شخص صحابہ جیسے ہوشیار لطیفہ کے، یعنی سر، روح، عقل، قلب، کوئی بھی انسان کے ایسا ایک صحابہ جیسا لطیفہ، ہوشیار لطیفہ کے صاحب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جو صحابہ 40 منٹ میں مقام حاصل کیا، دوسرا لوگ 40 سال، 40 دن میں، حتی 40 سال تک صحابہ کو وہ 40 منٹ کے لیے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی صحابیوں کی لطائف پورا سا پورا چمکدار، ہوشیار کھولا تھا۔ ہمارا
زنگ آلود ہو گیا، بند ہو گیا، ہم صرف کچھ معنی لیتے ہیں، اتنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ کے، اصل ایسے نہیں ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا، اصل بھی مکمل نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جراحی عملیت، یعنی معنوی ایک جراحی عملیت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا وہ زنگ کے اوپر تھوڑا سا وہ زنگ ہم مٹا سکتے ہیں، وہ کہ استغفار کے ذریعے، بہت بہت زیادہ قرآن پڑھنا کے، بہت بہت قرآن کی معنی پڑھنا کے ذریعے، گناہوں سے بچنا کے ذریعے، یعنی کچھ اگر ہم کچھ کوشش کرے گا ہمارا وہ لطائف کے اوپر معنوی زنگ ختم ہو جائے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے ہر گناہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پڑ جاتے دل بند ہو جاتے ہیں، وہ اگر بند ہو گیا کسی اس کے دل کے اندر معنویت آ جائے گا، قرآن کے ذوق آ جائے گا، قرآن کی ایمانی حقائق آ جائے گا۔ اس لیے ہر لطیفے کی بھی ایسے سیاحت ہو رہا ہے، اس لیے عبودیت کے ساتھ یعنی توبہ، استغفار، قرآن، عید، نماز کی سنجیدگی کے ساتھ کرنا کے ساتھ ساتھ کچھ انشاءاللہ ہم وہ سیاہی تھوڑا سا مٹا سکتا ہے، اس وقت ہمارا ذوق، لذت اور معنوی ترقی اتنا زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔